پشاور کے بہادر اور غیور عوام، السلام علیکم۔ جیے بھٹو۔ آج میں آپ سب کو پاکستان پیپلز پارٹی کا یوم تاسیس مبارک ہو۔ شہیدوں کا جماعت کا یوم تاسیس مبارک ہو۔ قائد عوام کا جماعت کا یوم تاسیس مبارک ہو۔ شہید جمہوریت محترمہ بینظیر بھٹو کی جماعت کا یوم تاسیس مبارک ہو۔ اس ملک کے غریب اور مظلوم عوام کی جماعت کا یوم تاسیس مبارک ہو۔ ساتھیو، مجھے پشاور میں پاکستان پیپلز پارٹی کا یوم تاسیس منانے کا جہاں بہت خوشی ہو رہا ہے، وہاں ہم اپنے ان ساتھیوں کو، ان دوستوں کو جو آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، ان کو بھی یاد کرتے ہیں۔ ہمارا CEC کا ممبر اور پارٹی کا سینئر رحیم داد خان صاحب آج ہمارا درمیان میں نہیں ہے۔ اس نے اپنی پوری زندگی پارٹی اور جمہوریت کے لیے جدوجہد کیا تھا۔ ہم رحیم داد خان کو یاد کرتے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سارے جیالے جنہوں نے اپنے پوری زندگی اپنے خون اور پسینہ دے کر آج پاکستان کا سب سے بڑا جماعت، وفاقی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے اپنے زندگی دیا تھا۔ ساتھیو، قائد عوام نے کہا تھا کہ جب پختونخوا کے بہادر پشتون بھائی ان کے ساتھ ہے تو کوئی ان کا راستہ نہیں روک سکتا۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے کہی تھی کہ جب بھی وہ پشاور آئی، چاہے وہ MRD کے دور ہو، وہ ضیاء الحق کے دور ہو، وہ جنیجو کے دور ہو، یا میاں محمد نواز شریف کے دور ہو، اپنی زندگی کے آخری دن سے ایک دن پہلے وہ یہاں اسی صوبہ میں موجود تھی اور ہر بار پختونخوا کے عوام، پشتونوں کے عوام نے کبھی شہید بی بی کو مایوس نہیں کی، کبھی بھٹو شہید کو مایوس نہیں کیا۔ اور آج آپ کا یہاں پشاور میں اتنے بڑے تعداد میں جمع ہو کے یہ آپ نے ثابت کر دیا ہے کہ آپ مجھے بھی کبھی مایوس نہیں کریں گے۔ کٹپٹلی وزیر اعظم نے کہا تھا، سلیکٹڈ نے کہا تھا، ہدایت دیا تھا کہ پیپلز پارٹی کا جلسہ پشاور میں نہیں ہوگا۔ آپ کو اس جلسہ کے لیے اجازت نہیں دی گئی۔ انتظامیہ نے آپ کو تنگ کرنے کی کوشش کیا، مگر دیکھو سلیکٹڈ پورا کا پورا
پشاور یہاں پاکستان پیپلز پارٹی کا جلسہ میں موجود. آپ کا کاغذی وزیر اعلیٰ نے اسی مقام پہ اسی جگہ پہ کچھ دن پہلے جلسہ کرنے کے کوشش کی، مگر سلیکٹڈ وزیر اعلیٰ کو پشاور کے عوام نے، پختونخوا کے عوام نے رد کر دیا. ہمارے کچھ دوستوں نے بھی پشاور میں جلسہ رکھنے کی کوشش کی، اور اب وہ تحقیقات کر رہے ہیں کہ کیوں اتنے جماعت اکٹھے ہونے کے بعد ان کا بھی پشاور کا جلسہ ناکام ہی رہا. اور وجہ صرف ایک ہی ہے کہ اس ملک کے عوام نے آپ کا حکومت بھی بھگتا ہے، تبدیلی کا تباہی بھی بھگتا ہے، اور ملک اور قوم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر ہم نے کسی کے ساتھ دینا ہے تو شہداء کے جماعت کے ساتھ دینا ہے، بی بی شہید کے جماعت کے ساتھ دینا ہے، قائد عوام کا جماعت کے ساتھ دینا ہے. ساتھیوں، جب اس جماعت کی بنیاد رکھی گئی تو اس جماعت کی بنیاد اس لیے رکھی گئی کہ اس ملک کے عوام کو آمریت سے آزادی دلوایا جائے، اس ملک میں جمہوریت ہو، اس ملک میں عوام خود اپنی قسمت کے فیصلے کریں. لیکن جہاں اس جماعت کی بنیاد آپ کی جمہوری حقوق کے تحفظ کے لیے بھی تھا، آپ کی انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے بھی تھا، ساتھ ساتھ اس جماعت کی بنیاد آپ کے معاشی حقوق کے لیے بھی رکھا گیا تھا. اس جماعت کی بنیاد اس لیے رکھی گئی تھی تاکہ اس ملک کے غریب عوام کو ہم غربت سے آزادی دلوا دیں، ہم بھوک اور بے روزگاری سے آزادی دلوا دیں. اور پاکستان پیپلز پارٹی کا تاریخ گواہ ہے کہ قائد عوام کا دور ہو، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا دور ہو، صدر زرداری کا دور ہو، تو ہمارا معاشی فلسفہ مساوات پہ مبنی تھا. قائد عوام نے بھی جب محنت کیا، معاشی پالیسی دلوایا، تو وہ معاشی پالیسی اس ملک کے امیروں کے لیے نہیں تھا، اس ملک کے عام آدمی کے لیے تھا، اس ملک کے کسانوں کے لیے تھا، اس ملک کے مزدوروں کے لیے تھا، اس ملک کے طالب علم اور پینشنرز کے لیے تھا. جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے معاشی پالیسی لے کر آئے تو وہ بھی مساوات پہ مبنی تھا کہ ہر شہری کو، ہر پاکستانی کو معیشت میں برابری کے ساتھ اپنا حصے ڈالنے کا موقع ملے. پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ یہ سوچ رہا ہے کہ جب پاکستان کی حکومت پاکستان کی معیشت غریب کا مدد کرے، عام آدمی کا ساتھ دے، تو پورا ملک کا معیشت ترقی کر سکتا ہے. اور جب ملک کی معیشت امیروں کے ساتھ دیتا ہے، ارب پتیوں کے ساتھ دیتا ہے، تو وہ ضرور مزید امیر ہو جاتے ہیں، مگر معیشت ترقی نہیں کر سکتا. صدر زرداری نے اس وقت اس حکومت کا، اس ملک کا معیشت سنبھالا تھا جب ملک بھر، دنیا بھر فائنینشل ریسیشن تھا، معاشی بحران تھا، اس کے اوپر دہشت گردی کے حملے ہر دن ہوتے تھے، دو سیلاب تھے،
مگر اس لیے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت، پیپلز پارٹی کی معیشت عوامی حکومت تھا، عوامی معیشت تھا، ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جیسے انقلابی منصوبے شروع کیے، ہم نے ملک بھر کے غریب ترین خواتین کے جیب میں مالی امداد پہنچوائے، ہم نے تنخواہ میں اضافہ کیا، ہم نے پینشنز میں اضافہ کیا، ہم نے عام آدمی پہ بوجھ نہیں ڈالا، ہم نے اگر بوجھ ڈالنا تھا تو بڑا آدمی ڈالنا تھا، اور یہی وجہ ہے، یہی طریقہ تھا کہ پاکستان کی معیشت مشکلات کے باوجود ترقی کرنا شروع کر دیا تھا۔ مگر افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ جب سے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ختم ہوئی ہے، جب سے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں رہی ہے، تب سے اس ملک کی حکومت، اس ملک کی معیشت عوام دشمن معیشت رہی ہے، عام آدمی پر بوجھ ڈالتا ہے، امیروں کو ریلیف دلواتا ہے اور غریبوں کو تکلیف دلواتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ پچھلے 3 سالوں میں ہم پہلے دن سے یہ پی ٹی آئی ایم ایف ڈیل کا مخالفت کرتے تھے۔ کیوں مخالفت کرتے تھے؟ کہ یہ عوام دشمن آئی ایم ایف ڈیل تھا، یہ ڈیل آپ کے کندھوں پہ بوجھ ڈال رہا تھا۔ ہم نے پہلے دن پہ کہا اور اب ثابت ہو چکا ہے کہ اس پی ٹی آئی ایم ایف ڈیل کا بوجھ عام آدمی اپنے کھانے پینے کے اشیاء کی قیمتوں میں، پیٹرول، بجلی، گیس کی قیمتوں میں عام آدمی یہ بوجھ اٹھائے گا۔ عمران نے وعدہ کیا تھا کہ آئی ایم ایف کے پاس جانے سے پہلے وہ خودکشی کر دے گا، مگر خودکشی کرنے کے بجائے پاکستان کے عوام کو غربت میں دھکیل دیا ہے۔ آئی ایم ایف کے پاس جا کر عوام دشمن معاشی پالیسی اپنا کر آج پاکستان کے عوام مجبور ہو رہے ہیں، خودکشی پہ مجبور ہے۔ تو اس سلیکٹڈ وزیر اعظم کی وجہ سے، اس نالائق وزیر اعظم کی وجہ سے، اس کی معاشی پالیسیز کی وجہ سے ہر طبقہ پریشان ہے۔ جہاں مزدور پریشان ہے وہاں کسان پریشان ہے، جہاں محنت کش پریشان ہے وہاں سفید پوش طبقہ پریشان ہے، جہاں چھوٹا تاجر پریشان ہے وہاں بزرگ پینشنر بھی پریشان ہے۔ غریب جائے تو جائے کہاں؟ اس حکومت نے عام آدمی کا جینا حرام کر دیا ہے۔ میں پاکستان کے عوام سے درخواست کرتا ہوں، میں پاکستان کے عوام سے اپیل کرتا ہوں، قائد عوام نے کہا تھا کہ اس ملک کے عوام کی قسمت میں نہیں لکھا ہے کہ وہ ہمیشہ غریب ہی رہے۔ آپ ایک بار پھر قائد عوام کی جماعت کے ساتھ دو، آپ ایک بار پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دو، ہم عوام دوست معیشت لے کر آئیں گے، ہم غریب دوست معیشت لے کر آئیں گے، ہم عام آدمی پہ، آپ پہ، سرکاری ملازموں پہ، بزرگوں پہ، آپ کے ہمارے طلبہ پہ دھیان دے کے اس ملک کی معیشت کو کھڑا کر کے دکھائیں گے جیسے ہم نے ماضی میں کر کے دکھایا۔ میں آپ سے جھوٹے وعدے نہیں کر رہا ہوں، ایسی باتیں نہیں کر رہا ہوں، یہ ہمارا تاریخ گواہ ہے، ہمارا تاریخ گواہ ہے کہ جب قائد عوام کو حکومت ملا تو تاریخ میں سب سے زیادہ روزگار اس وقت دیا گیا۔ ہمارا تاریخ گواہ ہے کہ جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو آئی تھی تو ملک کے کونے کونے میں، ملک کے 4 کونے میں نعرہ اٹھا تھا
کہ بے نظیر آئے گی تو روزگار لائے گی، وہ اس لیے کہ اس ملک کے غریب عوام کو معلوم ہے کہ پہلے بھی بھٹو روزگار دیتا تھا، آج بھی بھٹو ہی روزگار دے گا، اور آنے والے کل بھی انشاءاللہ تعالی بھٹو کا جماعت آپ کو روزگار دلوائے گا، اس ملک کے نوجوانوں کو روزگار دلوائے گا۔ یہ سلیکٹڈ حکومت کرنا کیا چاہتا ہے؟ ہر طرف حملہ آور ہے، آپ کے جمہوری حقوق پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں تو آپ کے انسانی حقوق پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں، آپ کے معاشی حقوق پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ جہاں جیب پہ ڈاکہ ڈل رہا ہے وہاں پیٹ پہ ڈاکہ ڈل رہا ہے، وہاں ووٹ پہ ڈاکہ ڈل رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ ہمارے ساتھ دے، ہم ان کے سارے کے سارے سازشوں کو ناکام کروائیں گے۔ عمران سرکار IMF کی غلامی کرتے ہوئے ہر مہینہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کرنے کا اعلان کر چکا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے یہ جیالے حکومت کا اس اعلان کو رد کرتے ہیں۔ حکومت ناکام رہا ہے، حکومت کی نالائکی کی وجہ سے، حکومت کی ناکامی کی وجہ سے وہ ملک جو خود اپنا گیس پیدا کرتا ہے، اب آنے والے مہینہ میں ہمارے ہاں گیس نہیں ہوگا۔ ہم حکومت کی اس نالائکی کو، ناکامی کو مذمت کرتے ہیں۔ یہ ہر پاکستانی کو تکلیف میں ڈالنے والے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہم کب تک ان کا نالائکی اور ناکامی کا بوجھ اٹھائیں گے؟ یہ جو ان کا IMF ڈیل ہے یہ ویسے ہی غیر قانونی ہے۔ پاکستان کا پارلیمان نے اس کو اپروو نہیں کیا، پاکستان کے عوام نے پہلے دن کو اس کو نہیں مانا ہے، تو ہم آج بھی اس کو نہیں مانتے ہیں۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ IMF ڈیل سے نکلو، اس جعلی، اس عوام دشمن IMF ڈیل سے، حکومت سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ باہر آئے اور ایسے معاشی پالیسیز دے جو عوام کے مفاد میں ہو، ملک کے مفاد میں ہو، بیرون ملک کے قوتوں کے مفاد میں نہ ہو۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ پاکستان کا اسٹیٹ بینک کے ساتھ کیا کرنا جا رہے ہیں؟ یہ پاکستان کا بینک ہے، یہ قانون سازی کرنے جا رہے ہیں کہ پاکستان کا اسٹیٹ بینک نہ پارلیمان کا پابند ہوگا، نہ ہمارا عدالتوں کا پابند ہوگا، صرف اور صرف غلامی کرے گا تو IMF کا غلامی کرے گا۔ ہم اس قانون کو بھی رد کرتے ہیں، ہم اس کو ہر سطح پہ اس کا مخالفت کریں گے۔ آپ کو پاکستان کا اسٹیٹ بینک کو IMF کا غلامی کی اجازت نہیں کرنے دیں گے۔ یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ سب نے دیکھا کہ کیسے انہوں نے زبردستی الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کا سلسلہ اس ملک پہ مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ RTS 2 ہے۔ جیسے ہم RTS کا الیکشن کو رد کیے تھے ویسے ہی ہم یہ EVM کا الیکشنز کو رد کرتے ہیں۔ ہم صاف اور ستھرا الیکشنز چاہتے ہیں، ہم ٹرانسپیرنٹ الیکشنز چاہتے ہیں۔ ہم یہ جعلی جو EVMs کا نظام ہے اس کا سڑکوں پہ بھی مخالفت کر رہے ہیں، اور ہمارا جو لائرز ہیں وہ قانونی کیس بھی بنا رہے ہیں۔
EVMs کے نام پہ, الیکٹورل ریفارمز کے نام پہ وہ اوورسیز پاکستانی کے ساتھ یہ گیم کھیلا جا رہا ہے. آپ کے ساتھ بھی اوورسیز پاکستانی کے نام پہ گیم کھیلا جا رہا ہے. اوورسیز پاکستانی کے جو نمائندے ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. اگر آج ملک بھر میں اوورسیز پاکستانیز ہے, اگر آج تک اس ملک کو تاریخی ریمیٹنس اوورسیز پاکستانیز دے رہے ہیں تو یہ قائد عوام کا کارنامہ ہے, جس نے مفت پاسپورٹ ہر پاکستانی میں نہ صرف بانٹا تھا مگر باقی ملکوں کے ساتھ مذاکرات بھی کیا تھا کہ میرے پاکستانیوں کے لیے اپنے ممالک میں روزگار کی بندوبست کرو. وہی روزگار آج چل رہا ہے, وہی روزگار کا کمائی آج پاکستان واپس آ رہا ہے. ہم ہمیشہ ان کا حقوق کا تحفظ کرنا چاہیں گے, ان کے حقوق میں اضافہ کرنا چاہیں گے, اس لیے وہ ہمارے لوگ ہیں. لیکن خان صاحب ایک سازش کر رہا ہے جس میں اوورسیز پاکستانی کا نقصان ہے اور آپ کا بھی نقصان ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اوورسیز پاکستانی کو ووٹ کا حق دیں گے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے ان کے حقوق میں اضافہ ہوگا, مگر ہم سمجھتے ہیں کہ ایک بہتر نظام تھا جس کا میں نے فلور آف دا ہاؤس پہ پروپوز کیا تھا کہ بیرون ملک پاکستانی کے لیے ایک الگ الیکٹورل کالج ہو اور ملک کے اندر جو رہتے ہیں ان کے لیے الگ الیکٹورل کالج ہو. جو بیرون ملک پاکستانی ہو وہ بیرون ملک اگر ووٹ ڈالیں گے تو وہ وہاں کا اپنا بیرون ملک کا نمائندہ کا ووٹ ڈالیں, وہ یہاں آ کے ہمارے اسمبلی میں بیٹھ کے ان کا نمائندگی کرے, ان کا مسائل کا حل نکالے. لیکن یہ کیسا ہو سکتا ہے, یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ پیرس میں بیٹھا ہوا آدمی ووٹ ڈالے تو رزلٹ پشاور کا نکلے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نیو یارک میں بیٹھا ہوا کوئی شخص ووٹ ڈالے اور مردان سے ووٹ نکلے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ پیرس میں ایک شخص بیٹھا ہو وہ ووٹ ڈالے اور بنو سے رزلٹ نکلے؟ اس کوشش سے خان یہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ان کے ووٹوں سے یہاں کے ووٹوں پہ فرق آئے. آپ کے الیکشن میں دھاندلی کرنے کے یہ کوشش ہے, آپ کا ووٹ کو کم کرنے کی کوشش ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ان کے اپنا نمائندہ ہوگا, ان کے اپنا ووٹ کا حق ہوگا تو ان کا ووٹ کا بھی تحفظ ہوتا ہے اور آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا ہے. لیکن جو طریقہ کار عمران اپنا رہا ہے وہ آپ کا ووٹ کو کم کرنے کی کوشش ہے. ادھر ادھر سے 3-4-5 ہزار ووٹ باہر سے لا کے پاکستان میں اپنا نمائندگا کچھ جتوانا چاہتے ہیں. یہ سازش کو بھی ہم عدالتوں میں چیلنج کر رہے ہیں, ہم سڑکوں پہ چیلنج کریں گے. ہم چاہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیز کے لیے حقیقی نمائندگی ہو, جعلی نمائندگی نہ ہو. بہت سے سازشیں ہیں جس کا میں نے ضرور ذکر کرنا ہے. ایک آپ نے سنا ہوگا کہ ایبسولوٹلی ناٹ کہنے والا عمران کلبھوشن یادو کو NRO دینے کی کوشش میں ہے. NRO چیخنے والا عمران بھارتی جاسوس کو NRO دینے کی کوشش کر رہا ہے. پہلے رات کے اندھیروں میں آرڈیننس پاس کروایا گیا کہ بھارتی جاسوس کو اپیل کا موقع دیا جائے. بھارتی جاسوس کو عمران خان بھارتی جاسوس کا وکیل بننے کی کوشش کر رہا تھا, مگر بھارتی جاسوس نے
ان کا NRO کا فائدہ نہیں لیا، ان کا آرڈیننس کا فائدہ نہیں لیا، اور پھر وہ ابھی کیا کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا پارلیمان کا توہین ہو، ہمارا پارلیمان استعمال ہو اس بھارتی جاسوس کو NRO دلوانے کے لیے، کلبھوشن یادو کو NRO دلوانے کے لیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی پہلے دن سے ان کا طریقہ کار پہ، ان کے طریقہ کار سے اختلاف کر رہے ہیں، آج بھی اختلاف کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی کلبھوشن کا NRO کے لیے بھی، کلبھوشن کا NRO کا مخالفت ہم سڑکوں پہ بھی کریں گے، ہم عدالتوں پہ بھی کریں گے۔ ساتھیوں، پختونخوا بہادروں کا صوبہ ہے، شہدا اور غازیوں کا صوبہ ہے۔ اس صوبہ کے عوام نے ڈٹ کے دہشت گردوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مقابلہ کیا۔ جو پوری دنیا مل کے افغانستان میں ناکام رہے، پاکستان کے غیور عوام، پختونخوا کے بہادر عوام، پختونخوا کے پولیس آفیسرز، پاکستان کا فوج، پنجاب کا پولیس، سندھ کا پولیس، کوئٹہ کا FC، سب نے مل کر ان دہشت گردوں کو شکست دلوائی، ان دہشت گردوں کا کمر کروایا۔ میں سلام پیش کرتا ہوں، میں سلام پیش کرتا ہوں پاکستان کا شہدا کو، میں سلام پیش کرتا ہوں اس ملک کے عوام کو، آپ کے بہادری کو، آپ کے ہمت کو، کہ دنیا کے جو بڑے پاورز نہیں کر سکے، جو سپر پاور نہیں کر سکا، قبائلی علاقوں میں، سوات میں، وزیرستان میں آپ نے کر کے دکھایا۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے آپ کے ساتھ مانگا تھا، آپ نے شہید بی بی کے ساتھ دیا۔ آج میں آپ کے پاس آیا ہوں آپ کے ساتھ مانگنے کے لیے۔ وہی قوتیں، وہی انتہا پسند قوتیں جنہوں نے ہمارا APS بچوں کو شہید کیے، جنہوں نے ہمارا فوج کو شہید کروایا، جنہوں نے اس ملک کے عورتوں اور بچوں کو شہید کروائے، ان دہشت گردوں کے ساتھ حکومت چپ چپ کے مذاکرات کر رہے تھے۔ حکومت نے پارلیمان کے اعتماد کے بغیر، پارلیمان کا حمایت کے بغیر، اس ملک کی عوام کی اجازت کے بغیر، APS کے شہدا کے اجازت کے بغیر دہشت گردوں کے سامنے جھک چکے ہیں۔ جو میدان میں ہم جنگ جیت چکے تھے، از خود صدر پاکستان، از خود وزیر خارجہ اعلان کرتے ہیں کہ وہ مذاکرات کرتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں وہ کون ہوتے ہیں اس ملک کے شہریوں کے قاتلوں کے ساتھ از خود مذاکرات کرنا؟ یہ کون ہوتے ہیں یہ فیصلہ کرنے والے؟ ان سلیکٹڈ کے پاس نہ مینڈیٹ ہے، نہ آپ کا اجازت ہے، نہ میرا اجازت ہے کہ ہمارے شہدا کے خون پہ سودا ہو۔ مذاکرات ہو تو مذاکرات کا بھی طریقے ہوتے ہیں۔ پارلیمان سے کنسنسس بنایا جاتا ہے، رات کے اندھیروں میں دہشت گردوں سے بات چیت کی جاتی ہے، سیز فائر اعلان ہو جاتا ہے۔ آج تک ہمیں معلوم ہی نہ ہو کہ آپ کے ٹرمز کیا ہے، آپ کیا مان چکے ہیں، مگر میں آپ کے سامنے، ان کٹ پتلیوں کے سامنے پاکستان کے عوام کے مطالبات رکھنا چاہتا ہوں۔ ہمارا ٹرمز کیا ہے، ہم کیا چاہتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارا قبائلی علاقے تھے اب ضم ہو چکے ہیں، قبائلی علاقہ کا جو ماجر ہے اس پہ عمل ہو، جو قبائل کے عوام کے ساتھ وعدے کیے گئے تھے وہ پورے ہو۔ ہمیں
پیچھے نہیں ہٹیں گے. یہ دہشت گردوں کی وجہ سے ایف سی آر کا نظام واپس لینا چاہتے ہیں. ہم ایف سی آر کو رد کرتے ہیں. یہ دہشت گردوں کے بہانے سے آپ کا آزادی چھیننا چاہتے ہیں. ہم اس کو رد کرتے ہیں. یہ دہشت گردوں کے بہانے سے میرا قبائلی عوام کے معاشی ترقی کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اس کو ہم رد کرتے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ دہشت گردوں کا مطالبات ہے کہ پاکستان پہ شریعہ نافذ ہو. ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان میں اسلامی قانون ہے, اسلامی جمہوری وفاقی نظام ہے, قائد عوام کا دیا ہوا اسلامی نظام ہے جو ہر پاکستانی مانتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آئین ہے. آپ ہمارا آئین مانے, ہمارا پاکستان کا آئین مانے تو پھر ہم آپ کو ماننے کی سوچیں گے. ہمارا مطلب کہ ان دہشت گردوں سے جن سے آپ بات کر رہے ہیں, ہم آپ کا کوئی بات چیت کو تسلیم نہیں کریں گے جب تک ان میں سے جو دہشت گرد سنگین جرم میں ملوث ہے, ہمارے عورتوں کو شہید کرنے میں جو ان کے لوگ ملوث ہیں, ہمارے بچے کو شہید کرنے میں جو ان کے لوگ ملوث ہے, جو سنگین جرم میں ملوث ہے, وہ پاکستان کے عدالت کے سامنے, پاکستان کے قانون کے سامنے پیش ہو, ان کو سزا ملے. اس لیے یہ جو انہوں نے کیا ہے, عورتوں کو قتل کرنا, بچوں کو قتل کرنا, یہ تو اسلام اس کا اجازت نہیں دیتا ہے. تو کیا بہانہ ہے ان کے پاس؟ اگر وہ واقعی اسلام کے ماننے والے ہیں تو اسلام کے قانون کے مطابق ہمارے عورتوں کے قاتلوں کو پکڑ کے دے دیں, ہمارے بچوں کے قاتل کو پکڑ کے دے دیں. ساتھیوں, یہ ناکام ترین حکومت پاکستان کی قسمت کے ساتھ کھیل رہے ہیں, پاکستان کے مستقبل کے ساتھ کھیل رہے ہیں, پاکستان کے عوام کے مستقبل کے ساتھ کھیل رہے ہیں. آپ سب دیکھ چکے ہیں کہ تبدیلی کا اصل چہرہ کیا ہے. 3 سال بعد اب ہر پاکستانی کو معلوم ہے کہ تبدیلی کا اصل چہرہ بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے. تبدیلی کا اصل چہرہ تاریخی غربت ہے. تبدیلی کا اصل چہرہ تاریخی بے روزگاری ہے. یہ خان کے کارنامے ہیں. یہ نیا پاکستان ہے. جس طریقے سے 3 سال کے اندر ہی اندر گیس کی قیمت میں 300% اضافہ ہوا ہے, چینی کی قیمت میں 200% اضافہ ہوا ہے, اس طریقے سے زندگی مہنگا ہو چکا ہے. ہر پاکستانی پریشان ہے. اگر آپ ایسے معیشت چاہتے ہو جو بوجھ عام آدمی پہ نہیں امیروں پہ ڈالتا ہے, اگر آپ ایسے حکومت چاہتے ہو جو مزدور کو اپنا محنت کا صلہ دلوائے, کسان کو اپنا فصل کی قیمت دلوائے, نوجوان کو
اپنا مستقبل کا امید دکھائے تو آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دینا پڑے گا۔ اگر پاکستان پیپلز پارٹی نے اس ملک کے عورتوں کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا ہے تو انشاءاللہ تعالی آنے والے حکومت بھی آپ کا ہوگا۔ ہم مزدوروں کے لیے بھی کارڈز لے کر آئیں گے، ہم کسان کے لیے بھی کارڈز لے کر آئیں گے، ہم نوجوانوں کے لیے بھی اس قسم کے منصوبے لے کر آئیں گے۔ آپ خود اپنے فیصلے کریں گے۔ جب عوام خود اپنے سیاسی فیصلہ کرتے ہیں، اپنا معاشی فیصلہ کرتے ہیں تو اپنے مفاد کے فیصلے ہوتے ہیں، مگر جب حکومت کسی امپائر کی انگلی کی طرف دیکھتا رہتا ہے تو ان کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے اور عوام تکلیف میں ہو جاتے ہیں۔ ہم نے ماضی میں یہ کر کے دکھایا ہے۔ آپ نے قائد عوام کے ساتھ دیا اور ہم نے مل کے اس ملک کی قسمت تبدیل کر دیا تھا۔ آپ نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ دیا تو ہم نے تاریخ رقم کیا تھا۔ آپ نے ایک بار پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ دینا ہے۔ اب انشاءاللہ تعالی نوجوانوں کا دور آنے والا ہے۔ آپ کے ہاں لوکل باڈی الیکشنز بھی ہو رہے ہیں۔ ماشاءاللہ پشاور سے لے کے مختلف اضلاع میں ہمارے امیدوار نوجوان ہیں۔ قومی سطح پر آپ کا امیدوار نوجوان ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس ملک کے نوجوان مل کے اس ملک کی قسمت بدل دیں گے۔ ساتھیوں، ہم سازش کرنا نہیں جانتے ہیں۔ ہم تیسرا راستہ سے حکومت میں آنے اور حکومت بنانے کو نہیں جانتے ہیں۔ ہم صرف ایک ہی راستہ جانتے ہیں، وہ عوام کا راستہ ہے۔ ہم صرف ایک سیاست مانتے ہیں، عوامی سیاست مانتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی سازش کرنے والے کو سازش کرنے دے، ٹیپس نکالنے والے کو ٹیپس نکالنے دے۔ ہم عوام کے ساتھ دیں گے، ہم عوام کے ساتھ جدوجہد کریں گے، ہر سازش کو ناکام کروائیں گے اور اس ملک کے فیصلے، اس حکومت کے فیصلے، اس معیشت کے فیصلے انشاءاللہ تعالی آپ ہی کریں گے۔ آخر میں میں خان صاحب کو، آخر میں عمران کو یہ شعر سنانا چاہ رہا ہوں کہ تم سے پہلے وہ جو ایک شخص یہاں تخت نشین تھا، اس کو بھی اپنے خدا ہونے پر اتنا ہی یقین تھا۔ عمران صاحب، آپ اتنا ظلم کرو جتنا تم خود برداشت کر سکتے ہو، اتنا ہی ظلم کرو جتنا آپ خود برداشت کر سکتے ہو، ورنہ آپ سے پہلے بہت سے شخص آپ کے کرسی پر بیٹھے تھے، وہ بھی کہتے تھے چور چور چور، ان کا بھی یہی سیاست تھا، امپائر کی انگلی کے میں تلاش رہتے تھے، ان کے اوپر ان سے سارے امیدیں وابستہ تھے۔ اب دیکھیں، ہم اس سے کوئی خوشی نہیں لیتے ہیں، اس بات پہ خوش بالکل ہی نہیں ہے، لیکن حقیقت اور تاریخ آپ کے سامنے ہے کہ وہ جو چور چور کہتے تھے، بھٹو کی بیٹی چور کہتے تھے، افسوس کے ساتھ آپ خود سرٹیفائی ہو چکے ہیں۔
جو عدالت کو فون کال کر کے دھمکی دلواتے تھے، جو عدالت پہ دباؤ ڈالتے تھے کہ سزا دو، شہید بی بی اور صدر زرداری کو 20 سال کا سزا سناؤ، ان کے خاندانی جائیداد بھی ضبط کرو۔ اب اس پہ ہمیں کوئی خوشی نہیں ہو رہا ہے کہ آج ان کے خلاف آڈیو ٹیپس نکل رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آج بھی یہ فون کال کرنے والا نظام غلط ہے، اس وقت بھی غلط تھا، اور آنے والے مستقبل میں کسی میں ہمت نہیں ہونا چاہیے کہ اس قسم کا کوشش کرے۔ پارلیمان پہ، عدلیہ پہ ہماری امیدیں ہیں کہ آپ ایسا فیصلے سنائیں کہ ہمیشہ کے لیے یہ جو روایت ہے وہ ختم ہو، اور عمران دیکھے آپ ہوش کا ناخن لے، غیر جمہوری سیاست کرنا بند کرے، ورنہ جو آپ سے پہلے آئے تھے ان کے ساتھ جو ہوا تھا کل آپ کے ساتھ یہی ہوگا۔ اور میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جس تکلیف میں آپ نے اس ملک کے عوام کو دکھیل دیا ہے، جس غربت، بے روزگاری اور بھوک میں آج پاکستان کے عوام پریشان ہے، وہ آپ کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی بلدیہ کے الیکشن میں آپ سے حساب لیں گے، آنے والے الیکشنز میں جو جلدی انشاءاللہ تعالی ہوں گے آپ سے حساب لیا جائے گا۔ عمران کو بھاگنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ رات کے اندھیروں میں کوئی ہوائی جہاز ان کے لیے تو سعودی عرب یا لندن لینا نہیں آئے گا۔ ہم انشاءاللہ تعالی آپ سے وعدہ کرتے ہیں جو تکلیف اس نے آپ کو پہنچایا ہے اس کا حساب انشاءاللہ تعالی ہم مل کے لیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا نعرہ ہے کہ مانگ رہا ہے ہر انسان، مانگ رہا ہے ہر انسان، چھین رہا ہے کپتان، چھین رہا ہے کپتان۔ ساتھیوں، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، پشاور کا، پختونخوا کا تنظیم کو سلام پیش کرتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی جیت آپ کی ہوگی، انشاءاللہ تعالی۔ تھپے پہ تھپا، تھپے پہ تھپا، تھپے پہ تھپا۔ ہمارا جو یہ احتجاج کا سلسلہ ہے، جو ہمارا عوامی رابطہ مہم ہے، وہ جاری رہے گا۔ ہم 10 دسمبر کو ملک بھر میں اپنے شہروں میں اور اپنے گاؤں میں پیپلز پارٹی کے جو تنظیم ہیں اور پیپلز پارٹی کے ٹکٹ ہولڈرز، ہم 10 دسمبر کو پیٹرول کی قیمت میں مسلسل اضافہ کے خلاف احتجاج کریں گے، اور ہم پشاور میں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری جلسے سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی معاشی پالیسی کی وجہ سے آج ہر طبقہ پریشان